السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے آج کی اہم ترین اپڈیٹس۔ دو بڑی خوشخبریاں ہیں، ایک معزز سرکاری ملازمین کے لیے اور بزرگ پینشنرز کے لیے۔ مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں اور مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ اساتذہ نے ثابت کر دیا ہے کہ احتجاج کسے کہتے ہیں اور ڈٹے رہنے کا نام احتجاج ہے۔ آج کامیابی حاصل کی ہے اور مثال قائم کر دی ہے KPK کے اساتذہ نے 6 نومبر کو خیبر پختونخوا کی حکومت نے یہ سسپینشن آرڈر جاری کیے تھے۔ ان ٹیچرز کے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے، آج انہی ٹیچرز کے مطالبات تسلیم ہو چکے ہیں۔ نہ صرف سسپینشن آرڈر واپس ہوئے بلکہ پروموشنیں اور اپ گریڈیشنیں بھی ہوئی ہیں۔ پرائمری ہیڈ ٹیچرز کا اسکیل 15 سے 16 کر دیا گیا ہے اور اساتذہ کی بھرتی، جو استاد بھرتی ہوں گے، ان کی اسکیل 12 کے بجائے 14 میں ہوگی۔ 3000 پرائمری ہیڈ ٹیچرز کو ترقی دی جائے گی۔ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں تو اس لیے اساتذہ کو مبارک ہو۔ پشاور سے منتخب 3 ارکان قومی اسمبلی کا بنیادی کردار مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ پنجاب کے اساتذہ ڈٹے ہوئے ہیں، جو اسکولوں کی نجکاری ہے، لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ ہے، رول 17A جو پہلے گورنمنٹ آف پنجاب نے ختم کیا تھا، اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملک بھر میں ختم کر دیا ہے، اور پینشن اصلاحات۔ تو یہ تمام مطالبات پنجاب کے ساتھ بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ 20 نومبر کو ایک بڑے دھرنے کی کال دی گئی ہے۔ رحمان علی باجوہ صاحب اس کو لیڈ کریں گے، جس میں اساتذہ کا کلیدی کردار ہوگا، اور اساتذہ کی یونین ہے، ایک منظم تنظیم ہے، اور آج انہوں نے ثابت کر دیا ہے، اور یہ اگیگا کے پلیٹ فارم سے ہی ہوا ہے۔ اس سے متعلق جو بھی بڑی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ خبر ہے کہ محروم ترین طبقہ ہمارے معاشرے کا EOBI پینشنرز ہیں، ان کے لیے اچھی خبر ہے۔ خوشخبری ہے، EOBI پینشنرز کا متنازع سرکولر واپس لے لیا گیا ہے۔ یہ 26 جولائی 2024 کو ایک سرکولر جاری ہوا تھا، اور یہی سرکولر ہے جس کی وجہ سے اس دفعہ EOBI پینشنرز بھی نہیں بڑھے، بلکہ خطرہ تھا کہ پینشن کم ہونے کا۔ اور یہ کیا تھا کہ جو پچھلے چیئرمین تھے انہوں نے یہ جاری کیا تھا۔ اب جو اس وقت چیئرمین ہیں، ایکٹنگ چیئرمین ہیں EOBI پینشن، جاوید شیخ صاحب، انہوں نے یہ 7 تاریخ کو نیا سرکولر جاری کیا، اس سے پہلے والے کو معطل کر دیا۔ اس کے مطابق جو پچھلا سرکولر جاری ہوا تھا، کم از کم پینشن کی شرح کو اجران کی جانب سے جمع کرائے جانے والے کنٹریبیوشن سے منسلک کر دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں پینشن کی شرح کم ہونے کا خدشہ تھا، اور بہت سارے پینشنرز کی ابھی تک اسی وجہ سے جو کیسز تھے رکے ہوئے تھے۔ اب یہ سرکولر واپس ہو گیا ہے۔ ایک بڑا مطالبہ جو بزرگ پینشنرز کا تھا، کم از کم پینشن 37,000 ہو جائے، جائز مطالبہ ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہمارے سینئر سٹیزن بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی EOBI پینشن ملنی چاہیے، تو یہ 29 ستمبر کو خادم حسین صاحب نے ایک کالم لکھا ہے، EOBI پینشنرز کی فریاد اور قانون کی وضاحت۔ جو پیش نظر کی فریاد ہے، انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، اور یہ بہت جائز مطالبات لکھے ہیں کہ کم از کم اجرت کے مطابق کم از کم پینشن ہونی چاہیے، اور کن کے لیے لازم ہے، جو بھی ایک پرائیویٹ سیکٹر میں آتے ہیں، 5 سے زیادہ جن کے ملازمین ہیں، ان کے لیے رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ لیکن کچھ ہمارے سینئر سٹیزن ہیں، وہ بھی اس پینشن کا مطالبہ کرتے ہیں، تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہے، یہ جو پینشن ہے یہ ایک باقاعدہ قانونی ایکٹ ہے۔ 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کا اجرا کیا تھا، اور جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں اس ادارے میں، انہی کو پینشن مل سکتی ہے۔ اور یہ پینشن کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ اولڈ ایج پینشن، سروائیول پینشن اور ویلیڈیٹی پینشن۔ طریقہ کیا ہوتا ہے اور کون رجسٹرڈ ہو سکتا ہے؟ مختصر یہ کہ مالک پر لازم ہے کون سا، جس کے پاس 5 ملازم ہیں، جس کے بندے جس کمپنی میں، چاہے وہ دکاندار ہے چاہے وہ اسکول ہے۔ اسکول کے لیے ایک نوٹیفیکیشن ہے جو آپ کو بتاتے چلے کہ پرائیویٹ اسکول والے ہیں اساتذہ، وہ خود کو لازمی رجسٹرڈ کروائیں۔ ہر ملازم کی تنخواہ کا 6% حصہ اس کی پینشن فنڈ میں جمع کرائے۔ اس 6% میں صرف 1% جو ہے وہ ملازم نے دینا ہے، باقی 5% امپلائیز نے دینا ہے۔ جو کمپنی ہے، جو دکاندار ہے، جو پیٹرول پمپ والا ہے، اس نے دینا ہے۔ EOBI پینشن کیا ہے؟ پاکستان میں EOBI پینشن یعنی امپلائیز اولڈ ایج پینشن بینیفٹ انسٹیٹیوشن کا فائدہ ان ملازمین کو ہوتا ہے جو پرائیویٹ یا پبلک سیکٹر میں کام کرتے ہیں اور ان کی عمر 60 سال یا اس سے زائد ہو چکی ہو۔ EOBI پینشن میں رجسٹرڈ کروانا ان اداروں کے لیے ضروری ہے جن کے ملازمین کی تعداد کم از کم 5 ہو۔ اس میں فیکٹریاں، کمپنیز، دکانیں اور دیگر کمرشل ادارے شامل ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ سبسکرائب کر لیں پینشن پلازا کو۔ اللہ حافظ۔